شروع دور کے شاگرد ہیں، ہر دل عزیز شاگرد ہیں، پردھان بھی رہے ہیں، مجھے بھی بلاتے رہے ہیں کھوائی میں، تو میں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور وہ بھی اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمان اور سامعین حضرات، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تھوڑا اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق کھوائی گاؤں سے ہے، اور سن 78 کے اندر حضرت مولانا کھوائی پڑھانے کے لیے جب تشریف لے گئے تھے تو سب سے پہلے پڑھنے والوں میں ایک میں بھی تھا۔ سن 78 سے لے کر آج تک یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ حضرت مولانا سے برابر تعلق رہا ہے، اور میرا تعلق پڑھنے کے زمانے میں کھوائی تک، میں نے شرع جامی تک مولانا سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد میں پڑھنے کے بعد میں کمال پور میں نے پڑھایا حضرت کے ساتھ میں۔ اس کے بعد میں جب یہاں مدرسہ قائم ہوا سن 92 کے اندر یہ مدرسہ، تو اس وقت میں مجھے یہاں بلایا گیا اور میں یہاں رہا ہوں اس مدرسے کے اندر۔ جہاں تک اس کی شروعات کی بات ہے مدرسے کی، تو یہ 3 حصے تھے زمین کے، ایک یہ جس میں مدرسہ قائم ہے، ایک یہ مسجد والا حصہ، اور ایک یہ سامنے والا حصہ جس میں یہ مکان وغیرہ بنا ہوا ہے۔ جس وقت میں اس مدرسے کے لیے زمین خریدی گئی ہے تو مدرسے کے پاس میں نہ کوئی پیسہ تھا نہ روپیہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ 1000 روپے ادھار لے کر زمین والے کو بطور بیانے کے دیے گئے تھے، 1000 روپے۔ یہ 1 لاکھ روپے کی زمین تھی، یہ جو تھی۔ آتے رہے، چلتا رہا کام۔ اس کے بعد میں وہ زمین والا یہاں بیٹھ جاتے تھے آ کر کہ لاؤ ہمارے پیسے دو، اور یہاں کچھ ہوتا نہیں تھا، اس لیے ان سے بس جیسے زمین والا تقاضے والا کرتا ان کا کام تو وہی تھا۔ حضرت مولانا یہاں نہیں رہتے تھے، کیونکہ مدرسے کا جو بار مولانا کے اوپر تھا، پیسے کی تو تیار کرنا، زمین والے کا دینا، یہ کمرے وغیرہ تعمیر کرنا، یہ سب چیز ایک ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے مولانا کا یہاں قیام نہیں رہتا تھا۔ تو یہاں اکثر میں رہتا تھا، مولانا محمد کامل صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں اور یہاں موجود ہیں وہ رہتے تھے۔ تو کس تنگ دستی کے اندر اور کس اسرت کے اندر اس مدرسے کی شروعات ہوئی ہے، اگر اس کا تصور اب ذہن کے اندر آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کئی گئی گزری باتیں اور پرانے زمانے کی باتیں۔ یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، 1000 روپے دے کر اس زمین کو خریدا گیا، آہستہ آہستہ اس زمین کے پیسے پورے ہوئے۔ مسجد کی حضرت کے دل کے اندر بڑی تمنا تھی کہ مسجد بنے۔ یہ جو برابر والی زمین جس کے اندر مسجد ہے، اس کو راتوں کو پیمائش کیا کرتے تھے۔ رات میں اٹھتے، چلو ناپیں گے۔ میں کہا جی کہاں، پیسہ نہیں، کچھ نہیں۔ ان کا نہیں، چلو ناپتے ہیں۔ تو اس کو پتہ نہیں کتنی بار رات میں ناپا، پیمائش کی مسجد کی جگہ بھی۔ یہ جو درخت یہ ہے، ایک اور درخت ہے، یہاں ایک باغ لگایا تھا، وہ کٹ گیا ہے اب۔ تو یہاں کی اتنی تنگ دستی کی زندگی تھی شروع میں کہ کچھ نہیں ہوتا تھا، سارا کام یہاں کے رہنے والے اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ لینٹر پڑ گیا، اس کے کھولنے کا جو طریقہ اس کو خود اپنے ہاتھ سے کھولتے تھے۔ اسی طریقے سے کنواں یہاں کھودا، اس کی کھدائی بھی، لیٹرن کے گڈھے، چینائی، اینٹوں۔ مرشد پور گلاوٹی سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بھٹا تھا، تو ایک کا ٹرک مانگا۔ مولانا منفاذ صاحب دامت برکات یہاں تشریف فرما ہے، ان کے عزیز تھے معراج احمد، پرتاپور گنگاولی کے رہنے والے تھے۔ ان کا ٹرک مانگا اور اینٹ ہم خود بھر کے وہاں سے لائے بھٹے میں سے،
تو اتنی محنتوں کے ساتھ میں یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، جو اتنے اخلاص اور اتنی للہیت کے ساتھ میں جو ادارہ قائم ہو تو اس کے پھولنے پھلنے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ مولانا کا جہاں تک تعلق ہے، ہم مولوی صاحب کہا کرتے تھے، سب جتنے بھی شاگرد ہیں مولوی صاحب، مولانا نہیں کہتے تھے، اور حضرت مولانا جو تھے وہ بھی ہمیں نام سے ایسے ہی مصطفیٰ، طیب، دین محمد، کامل، اس طریقے سے۔ تو جس طریقے سے ایک اولاد کا باپ سے تعلق ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا تعلق رہا ہے مولانا سے۔ مولانا جب سفر میں چلے جاتے تھے اور دور لمبے سفر کے اندر، تو مجھے یہاں بلایا جاتا تھا کہ تو یہاں رہنا ہے۔ میں ایک مہینہ، 1.5 مہینہ مولانا کے عدم موجودگی کے اندر یہاں رہتا تھا۔ جو میرے پاس میں طلبہ پڑھتے تھے انہیں بھی میں ساتھ لے کر کے یہاں آتا تھا، انہیں بھی پڑھانا اور انہیں بھی پڑھانا جو یہاں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اتنا بھروسہ اور اتنا اعتماد مولانا کا میرے اوپر تھا۔ اور یہ اعتماد کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا کی جو یہ کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں اور آپ کی نظروں سے یہ سامنے آئی ہیں اور ابھی آپ کے سامنے ان کا اجرا بھی ہوگا، کوئی سی بھی کتاب کا ایسا مسودہ نہیں کہ جو کھوائی نہ گیا ہو۔ حالانکہ میں کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے حضرت مولانا کا فیض ہے، جو میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کر رہا ہوں۔ یہاں رہتے ہوئے تو اسے وہاں رکھا دیتے مولانا کہ اس کو دیکھ لینا، یہ اعتماد اور بھروسے کی بات تھی، لیکن میرے سے نہیں ہوتا تھا۔ میں جوں کا توں کہیں دیکھا کہیں نہیں، اور مولانا کو مگا جی میرے بس کی بات نہیں ہے، اور مولانا کو واپس کر دیا کرتا تھا۔ گلستان کا بھی اور اس طرح رحیمہ والا بھی اور پندنامے کا جو شرح ہیں ان کے مسودے وہاں گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس گاؤں کی نسبت حاصل ہے کہ حضرت مولانا نے وہاں 6 سال پڑھایا، جن میں بھی ان میں سے ہوں، پڑھنے والوں میں سے۔ پھر یہاں آ گیا، یہاں کی زندگی کس طرح گزری ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایک میں ابھی آپ کو بتاؤں اس وقت کی زندگی کے کس طرح تھی زندگی۔ میری والدہ بیمار ہوئی، سن 92 کی بات ہے۔ یہاں کوئی تنخواہ کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں، اس لیے کہ کچھ تھا نہیں۔ رمضان وغیرہ میں کچھ ہو جاتا تھا تو اس وقت میں تنخواہ کچھ مل جاتی تھی۔ 20 سال کے اندر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک پریوار والا آدمی جو کہیں ملازمت کر رہا ہو، وہ کس طریقے سے اپنے پریوار کی پرورش کرے، کس طریقے سے پالن پوشن کرے گا، وہ آدمی اس کو تصور کر سکتا ہے جس کے پاس میں کچھ نہ ہو۔ سارا دار و مدار ہمارا اس تنخواہ کے اوپر ہوتا تھا جو یہاں تھی۔ والدہ بیمار ہوئی، میں یہاں سے گیا، جانے کے بعد میں گھر دیکھا تو کچھ نہیں تھا وہاں، اس لیے کہ جو یہاں سے ملتا وہی گھر ہوتا تھا۔ کئی روز لگ گئے، وہاں سے میں چلا یہاں کے لیے کہ چلو دیکھتا ہوں کچھ مدرسے میں ہو سکتا ہے جگاڑ ہو گیا ہو۔ میں یہاں عصر کے وقت میں پہنچا، جو کرایہ میرے پاس میں تھا وہ تھوڑا تھا۔ میں نے مولانا کامل صاحب سے پوچھا کہ بھئی کچھ ہے کیا؟ کہ جی کچھ نہیں۔ والد کی طبیعت اتنی ناساز تھی مجھے واپس لوٹنا پڑا۔ جب میں گھر پہنچا واپسی تو میرے پاس میں صرف 50 پیسے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ آج اس وقت کا یہ لگا ہوا پودا جو حضرت ہاتھوں یہ وجود کے اندر آیا تھا، ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کا فیض صرف یہی نہیں بلکہ بہت دور تک جاری ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے فیض کو اور مزید پھیلاتا رہے اور دنیا کے اندر اس کو اللہ رب العزت پھیلاتا رہے۔ میں تمام محبین سے بھی اور حضرت کے متعلقین سے بھی اور میں خود بھی اور جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی، میں آپ کے سامنے یہ کہنے کے اندر جھجک محسوس نہیں کرتا کہ جو تعلق اس وقت سے لے کر تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں اور اب تک ہے، انشاءاللہ وہ تعلق کم نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھتا ہی رہے گا، اور مدرسے کے ساتھ وہی تعلق حضرت کے جو یہ اولاد ہیں ان کے ساتھ میں بھی، بلکہ ان کو تو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے اور گود کھلایا ہے، یہ
کاتب صاحب جو ہیں ہمارے، یہ بہت چھوٹے سے تھے جب وہاں کھوائی میں رہتے تھے، تو ان کو گود کے اندر لینا، ان کو پیشاب کرانا، اٹھانا، یہ سب چیزیں ہوتی تھی یہ. تو یہ تعلق جو ہے انشاءاللہ برقرار رہے گا، اور اللہ سے دعا یہی رہے گی کہ اللہ رب العزت اس تعلق کو مزید مستحکم فرمائے. میں سبھی متعلقین سے، محبین سے اور مدرسے کے ہمدردان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے تعلق کو مزید مدرسے کے ساتھ میں مستحکم فرمائے، تاکہ یہ مدرسہ دن دونی رات چوگنی ترقی کے اوپر گامزن ہو. جس وقت مجھے مولانا کے انتقال خبر ملی، میں گیا کہ اس طرح بیمار ہیں، تو دہلی گئے. دہلی کے آنے کے بعد میں چونکہ حضرت کو جو فارسی زبان سے بہت انتہائی گہرا تعلق تھا، جس وقت میں کھوائی پڑھتے تھے اس وقت میں فریج وغیرہ کا تو یہ تصور تھا نہیں، اس لیے کہ ہمارے جو دیہات تھے وہ بہت شہروں سے بہت دور ہیں. تو گھڑے کے اندر پانی ہوتا تھا، تو اس وقت میں گھڑے میں جب پانی نکالتے تو پانی گر جاتا تھا نیچے گرمی کے موسم میں. تو مولانا کے کمرے میں ایک چوہیاں رہتی تھی، چھوٹی سی چوہیاں رہتی ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر، تو بار بار آتی، مولانا بار بار بھگاتے. ہم پڑھ رہے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے سب، تو وہ بار بار آتی، بار بار اسے وہاں سے ہٹایا جاتا، پھر آ جاتی، پھر ہٹایا جاتا. تو مولانا نے اس کے اوپر ایک نظم کہی تھی فارسی کے اندر. تو فارسی سے جتنا تعلق حضرت والا کو تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں سے یہ ظاہر ہے. اس کا مجھے ایک مصرع یاد ہے صرف، میں نے بہت تلاش کی لیکن مجھ کو نہیں ملی. کہیں کاپی کے اندر ہے لکھی ہوئی ابھی بھی وہ، لیکن مجھے دستیاب نہیں ہوا. میں نے بڑی تلاش کی اس کو، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی تھا نظم ہی کے اندر. تو میں اس کو آپ کے ایک مصرع جو میرے یاد رہ گیا ہے حضرت والا کا، موشک در حجرے احمد ببود، یہ ایک مصرع، اور اسی کا ترجمہ تھا ایک چوہیاں حجرے میں احمد کے تھی. یہ پوری نظم تھی، کم سے کم 20 اشعار تھی اس کے اندر، لیکن نہ ملی وہ اور نہ میرے یاد رہی آگے. تو میں نے بھی ایک حضرت کے لیے ایک فارسی زبان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ حضرت کا فیض ہے. تو میں نے بھی ایک شعر کہہ لو یا کچھ بھی تک بندی کہہ لو حضرت والا کے انتقال کے بعد میں، کہ پے کرے اخلاص رفت سوئے نہیں، پے کرے اخلاص رفت سوئے نہیں، شد بفضل اے زدی جنت مقیم. یہ حضرت کے جو کتبہ ہے اس کے اوپر بھی میں نے لکھوایا ہے، وہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور بھی کئی تھے. تو وہ یہی ایک شعر حضرت کے کتبے پر جو مزار کے اوپر ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ حضرت ہی کا فیض اور حضرت ہی کی یہ برکت ہے. تعلقات کہاں تک گنائیں، کیا کریں. حقیقت تو یہ ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت میں یتیم کا احساس نہیں ہوا، لیکن حضرت کے انتقال کے وقت میں جو یتیم کا احساس، اب ہم سمجھیں کہ یتیمی کا احساس کیا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی مشکل کام ہوا، کوئی بھی مشکل بات آئی، تو حضرت والد ہم رجوع کرتے تھے اور یہاں سے اس کا حل ہو جاتا تھا، مشکل آسان ہو جاتی تھی. بارہا ایسا ہوا سبق پڑھاتے میں کوئی مشکل مقام آیا، حضرت والد سے رابطہ کیا، فوراً وہ حل ہو گیا. اور ایک بات میں آپ کو، کہ حضرت والد کے اندر اتنی سادگی تھی کہ آپ بھی بلا جھجک سبق پڑھاتے ہوئے رابطہ کر لیا کرتے تھے کہ یہ کیا، وہ کتاب اٹھاؤ اور اس میں دیکھو کیا ہے اس میں سے. اللہ رب العزت حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور حضرت والا کو جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت حضرت کے ہاتھوں جو یہ پودا لگا ہے اور اب یہ بہت بڑا درخت بن چکا ہے، اللہ رب العزت اس کے فیض کو جاری رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ.